بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. سٹارٹ کرتے ہیں جناب. ہم آج لیکچر نمبر 12 نومیریکل انالیسس کا، اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. ہم لوگ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر 3، اور چیپٹر 3 کے اندر ہمارے پاس ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن. اس سے پہلے جو 2 چیپٹرز تھے، پہلے چیپٹر میں ہم نے انٹروڈکشن بتایا، ایررز کی بات چیت کی ہے، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم نے جو بات چیت کی ہے وہ زیادہ تر سسٹمز آف نان لینئر ایکویشنز کی بات چیت کی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے ہیں، جس کے اندر n ایکویشنز ہیں اور n ان نون ہیں. اس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے کیا باتیں کی ہیں. ونس اگین کہ یہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس کے بعد کئی سسٹمز ہو سکتے ہیں، اور لینئر ایکویشنز ہیں ہمارے پاس. لینئر ایکویشنز جس کے اندر آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ملٹیپل نہیں ہے، سمپل سی فارم جو ہوتی ہے y = mx + c، یہ 2 ڈائمینشن کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ 3 ڈائمینشن 4 ڈائمینشن میں جائیں تو ہمارے پاس جو ایکویشنز ہیں ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سالو کرنے کے ہمارے پاس کئی طریقہ کار ہیں. جو طریقہ کار ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں ابھی تک، ان کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ تھا. گوسین ایلیمنیشن میتھڈ میں ہم کیا کرتے تھے، ہم جو ایکویشن تھی اس کو اس طریقے سے میٹرکس میں ٹرانسفارم کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس جو ہے وہ ساری کی ساری 0 ہو جائے. یعنی خالی اپر ٹرائنگولر میٹرکس آپ کے پاس ہوتی ہے، رو آپریشن استعمال کرتے ہیں، اور رو آپریشن استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس ساری جو لوور ٹرائنگل ہے اس کے اندر 0 0 0 آ جاتے ہیں، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہمارے پاس جو کچھ بھی آتا ہے تو پھر ہم اس کو ایکویٹ کرتے جاتے ہیں کورسپونڈنگلی، اور بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے سالو کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر کیا کرتے ہیں، سسٹم آف ایکویشن کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹو میٹرکس فارم AX = B. جو A میٹرکس ہے، میٹرکس آف کوفیشنٹ، اس کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں ٹو اپر ٹرائنگولر فارم میں، اور اس کے بعد اس کو بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے ویلیوز معلوم کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس 4 ویلیوز ہیں، 4 ویریبلس ہیں x1 x2 x3 x4 اگر آپ کے پاس 4 ویریبلس ہیں x1 x2 x3 x4 اور 4 ویلیوز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں، x4 کو معلوم کرتے ہیں، پھر x3 کو معلوم کرتے ہیں، x2 اور x1 کو معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے میتھڈس کیے اس میں گاس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ ہے، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے گاسین ایلیمنیشن میتھڈ کی. یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں رو آپریشن کے ذریعے، رو ٹرانسفارمیشن کے ذریعے، کہ جس کے اندر آپ کے پاس لوور ٹرائنگل اور اپر ٹرائنگل کے اندر دونوں میں 0 0 ہو، اور آپ کے پاس صرف ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور ڈائگنل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 1 1 آ جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کالم ویکٹر ہوتا ہے اس کے اندر ان ویریبلس یعنی x1 x2 x3 x4 کی ویلیوز آ جاتی ہے. تو یہ جو گاس جارڈن میتھڈ ہے یہ ایکسٹینشن ہے گاسین ایلیمنیشن میتھڈ کا. اس کے بعد ہم نے کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ آپ کو بتایا تھا. کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ میں ہم نے کیا بتایا تھا ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ڈیٹیل میں. اس کے بعد جیکوبیز میتھڈ کیا تھا، اس کے بعد گاس سیڈل ایٹریشن کرنی ہے ہم نے، اور اس کے بعد ریلیکسیشن میتھڈ تھی، اور میٹرکس انورشن تھی. جی ڈاکٹر صاحب، کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ میں ہم نے ان کے ساتھ کیا ڈسکس کیا تھا؟ بیسیکلی جو میٹرکس اگر ہمیں جو ان نون سسٹم آف ایکویشنز ہے وہ ان دا فارم AX = B دیا ہوا ہے، جو اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے، تو ہم نے A کو ڈیکمپوز کیا ان 2 کمپوننٹس، اور ایک میٹرکس اس میں اس کو نام دیا L، اور دوسری میٹرکس کو نام دیا U. سو A was replaced by L times U times X = B, where L is a lower triangular matrix، یعنی اس میں ڈائگنل اینڈ اس سے جو بلو ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں، اور اپر ایلیمنٹس 0 ہیں. U is an upper diagonal matrix with the restriction کہ اس میں ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ 1 ہونے چاہیے، جبکہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس جو تھی L جس کا نام ہم نے دیا، وہ اس کے ڈائگنل ایلیمنٹس نیسسریلی 1 ہو نہ ہو ڈز میٹر، مگر U کے لیے اٹ واز اے ریسٹرکشن کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ڈائگنل کے وہ 1 ہوں، اور یہ اپر ٹرائنگولر، اسی لیے اپر سے U کا جو نام الفابیٹ فرسٹ الفابیٹ دیا گیا. سو کراؤڈس میتھڈ میں بیسیکلی the matrix A, coefficient matrix A, was decomposed into 2 submatrices, L into U times X = B. اور پھر اس میں ہم پہلے اس کو L into X کو ہم نے، اگر یہ میٹرکس ملٹیپلائی کریں تو as we all know from linear algebra and the viewers also, I'm sure students also know, there will be a column matrix. اس کو Z کا نام دیا گیا، تو یہ میٹرکس پھر بن جائے گی L into Z = X. پھر اس کو ہم نے سالو کیا،
اور وہاں سے جو ہمیں ویلیوز آئیں بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے ہم نے ان تمام ایلیمنٹس کے ویلیوز ڈٹرمن کی. یاد رہے اس سے پہلے کہ اگر آربیٹریلی نمبرز ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی ویلیو ان نونز میں ڈٹرمن کریں گے, لیکن جب یہ گیون نمبرز ہوتے ہیں تو واٹ ایور آر دا گیون نمبر وی فائنڈ دس پروسیجر جو کمپیوٹر کو یوز کرنے کمپیوٹر سے یوز کرنے کے لیے بہت آسان پایا گیا, اینڈ دیٹ از وائی دا پروگرامرز ویری فریکوینٹلی لائک ٹو یوز کراؤچ میتھڈ فار سالونگ سسٹم آف لینئر ایکویشنز. تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ کراؤچ میتھڈ تھا جو میں نے سمرائز کیا, ہم اس پہ پہلے انہیں ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں. جی, کراؤچ میتھڈ بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اے میٹرکس کو دو حصوں میں توڑنا ہے, ڈیکمپوز کرنا ہے ایل انٹو یو فارم میں. ایل جو ہے ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر ہے, یو اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے, اور اس کا ایل یو انٹو ایکس از اکول ٹو بی ہوگا. یو ایکس کو ہم نے زیڈ سپوز کر لیا تھا, تو ایل زیڈ از اکول ٹو بی, اس کو سالو کیا, زیڈ ون زیڈ ٹو زیڈ تھری کی ویلیو معلوم کی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے یو ایکس از اکول ٹو زیڈ سے سالو کر لیا, ایکس کی ویلیو معلوم کر لی. یہ جناب کراؤچ میتھڈ تھا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ جو کمپیوٹر پروگرامرز ہیں یہ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں, فینسی کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے جس سے میموری میں کافی آپ کے پاس سیونگ ہوتی ہے اور کمپیوٹر اسٹوریج کے اندر کافی سیونگ ہو سکتی ہے. تو یہ اچھا ایفیشینٹ الگورتھم ہے, اس کو ذرا چیک کریں. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایگزامپل لیں اور اس کو چاروں میتھڈ سے کر کے دیکھیں, پہلے ہینڈ کمپیوٹیشن سے اور اس کے بعد کسی بھی پاورفل پیکج نکال کے دیکھیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹرائی ٹو رائٹ سم کمپیوٹر پروگرام. آئی ایم شیور دیٹ یو مسٹ ہیو ریٹن کوائٹ اے فیو کمپیوٹر پروگرامس آن دیز تھنگس, اور اگر نہیں کیا ہے تو کر لیں اور دیکھیں. جیسے ہم نے بتایا لاسٹ ٹائم ہم نے جیکوبیز میتھڈ آپ کو بتایا تھا. اب جیکوبیز میتھڈ کو آج دوبارہ سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے, ایک دفعہ پھر ایلیبریٹ کریں, کیونکہ یہ تھوڑا سا جو میتھمیٹیکلی ثقیل ہو گیا تھا, بٹ کیلکولیشن میں تو یہ کافی آسان اور اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے جب آپ کے پاس ایک پروسیجر پتہ چل جائے وہ پروسیجر جو ہے آسان ہو جاتا ہے. لیکن میتھمیٹیکلی ذرا سا یہ دو چار ایک نئی ٹرمس آئی تھی جس کی وجہ سے سگما وغیرہ لکھا تھا, تو آپ شاید اس سے ڈر رہے تھے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں, کوئکلی کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا, وہی چیزیں وہی سلائڈس وہی ٹرانسپیرنسی دوبارہ سے دکھاتے ہیں کوئکلی, تاکہ آپ کو یہ ریوائز ہو جائے اور یہ ازبر بھی ہو جائے. کیونکہ یہ پروسیجر جو ہوتے ہیں نا, پروسیجرس آدمی کے زندگی کے اندر بھی بہت سارے پروسیجر ہوتے ہیں, ان پروسیجرس کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک روٹین کی چیزیں بن جاتی ہیں. مثال کے طور سے کہ سائیکل چلانا, جس آدمی کو سائیکل چلانا نہیں آتی ہے تو اس کے لیے کتنی مشکل بات ہے, لیکن جس آدمی کو سائیکل چلانا آتی ہے وہ کیا کرتا ہے, سائیکل نکالتا ہے, تھوڑا سا دوڑ لگاتا ہے, پیڈل پاؤں رکھتا ہے, اوپر سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے, تیزی سے چلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہائی وے بھی چلاتا ہے, ہائی وے پہ بھی چلا سکتا ہے, لیکن موٹر وے پہ سائیکل چلانا منع ہے, وہاں پر آپ سائیکل نہیں لے جا سکتے. ہاں, یہ ایک طریقہ کار آپ کو پتہ چل گیا, اور جب بھی موٹر وے کی طرف آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بیریئر پہ روک دیا جاتا ہے. اس لیے سائیکل چلانے کا بھی ایک الگورتھم ہے, پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے. یہی چیزیں ہم یہاں پہ بھی آپ کو ایک سسٹم آف ایکویشن سالو کرنے کے طریقہ کار بتا رہے ہیں, اور وہ طریقہ کار جب ایک دفعہ پتہ چل جاتے ہیں تو آدمی فٹافٹ سوال سالو کر لیتا ہے. یہی آپ نے ڈفرینسیشن میں بھی کیا تھا. یہ بھی ایک قسم کا میکینیکل میتھمیٹکس ہے. دو طرح کے میتھمیٹکس ہوتے ہیں, ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہوتا ہے, ایک میکینیکل میتھمیٹکس ہوتے ہیں. جو ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس جس میں الجبرا وغیرہ کی ہم بات چیت کرتے ہیں, لینئر الجبرا کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوسرے ایبسٹریکٹ الجبرا کی بات چیت کر رہا ہوں, اور یہ جو ہے میکینیکل میتھمیٹکس ہوتے ہیں. اس میں ایک وارننگ, ایک آپ کو ایڈوائس کرتا چلوں کہ میکینیکل میتھمیٹکس جب دوسرا آدمی کر رہا ہوتا ہے تو بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب آدمی خود کرنے بیٹھتا ہے تو بڑا ہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ خود اس سے پریکٹس نہیں کریں گے اور اگر یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اس کے آپ کے اسکرین پہ سالو ہو رہے ہیں سوال, جب آپ خود کرنے بیٹھیں گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. اس کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کہ آپ گاڑی چل رہی ہوتی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو اس کو چینج کیسے کریں. جب دیکھیں آپ کے دوسرا ڈرائیور کوئی گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے, لیکن اتفاق سے خود اگر کرنا پڑ جائے, مجھے ایک آدھ دفعہ کرنا پڑ گیا تو ہاتھ بھی کالے, منہ بھی کالا, کپڑے بھی کالے, اور اس کے بعد نہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اسٹیئرنگ بھی کالا, اور سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن جو ڈرائیورز ہوتے ہیں, جو روزانہ ان کا کام ہوتا ہے, وہ دیکھیں ٹرک کے بھی ٹائر فٹافٹ چینج کر لیتے ہیں اور کار کے بھی ٹائر فوراً چینج کر سکتے ہیں. آتے ہیں اس ساری تقریر کے بعد, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک دفعہ اور کوشش کریں گے کہ یہ جیکوبیز میتھڈ آپ کو دوبارہ سے بتا دیں. وہی سلائڈس ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کسی کی جگہ پہ ہم دونوں آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جو پوائنٹ میں کسی جگہ پہ چھوڑ جاؤں گا, میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایلیبریٹ کر دیں, اور ڈاکٹر صاحب جس جگہ بتائیں گے اس کو تھوڑا سا فردر میں ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جتنے بھی میتھڈ بتائیں ان میں سب میں امپورٹنٹ اور اہم ہے. اس کے بعد کے جو میتھڈز ہیں وہ زیادہ تر اس پہ بیس کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں گے 15 منٹ کے بعد کہ جیکوبیز میتھڈ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں اس کو ہم نے ریوائز کرایا ہے, کیونکہ جو نیکسٹ میتھڈ ہے گاس سیڈل میتھڈ,
وہ بھی اٹریشن میتھڈ ہے اور وہ اسی کے اوپر سارے کا سارا بیس کر رہا ہے. اگر یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے تو آگے کبھی کلیئر نہیں ہوگا. تو اٹس بیٹر دیٹ وی ٹرائی ٹو ریوائز دس ویری آرٹیکل. اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ دس از این اٹریٹو میتھڈ ویئر انیشیل اپروکسیمیٹ سولوشن ٹو اے گیون سسٹم آف اکویشن از assumed and is improved towards the exact solution in an iterative way. تو یہ کسی بھی اٹریشن میتھڈ کا جو بھی اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر یہی ہم کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم اسیوم کرتے ہیں اور ایک طریقے سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی چیزیں ہم نے جب نان لینئر ایکویشن بات کر رہے تھے اٹریٹو میتھڈ ہم نے بات چیت کی تھی اور وہاں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے 5xn+1 وغیرہ ہم معلوم کرتے تھے. تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک اسمپشن کرتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جنرل اکویشن ہے, سسٹم آف اکویشن جو آپ کے پاس ہے, ویری ٹپیکل, ویری اسٹینڈرڈ, ہر جگہ پر آپ کو ملے گی. یہی ہے لینئر سسٹم آف اکویشن جس کے اندر n اکویشن ہے, n ان نونس ہے آپ کے پاس, a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 and so on so forth plus an xn a1n xn and that is equal to b1 and so on so forth. لاسٹ میں آتا ہے an1 x1 plus an2 x2 plus an3 x3 and so on so forth and lastly ann xn is equal to b1. اور اس کو میٹرکس فارم میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, میٹرکس آف کوفیشنٹ which will be equal to a multiplied with x that will be equal to b. In this method we assume that the coefficient matrix A is strictly diagonally dominant, that is in each row of A the modulus of the diagonal element exceeds the sum of the off diagonal elements. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ diagonally dominant کیا چیز ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم نے بتایا تھا کہ ایک نئی ڈیفینیشن ہے جس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس diagonal element کسی بھی رو میں لیں تو وہ جو diagonal element ہے that should be the modulus of that one should be greater than the sum of all the elements in that very row. یعنی جتنے بھی آف diagonal elements ہیں ان کو سب کو سم کریں, that sum will be always less than the value of the diagonal element. That means once again the diagonal elements, the absolute value of diagonal element would be greater than the sum of all the off diagonal elements. Another assumption, we also assume that the diagonal elements do not vanish. That's very important condition یہاں پر کہ aii یعنی جو بھی ہوگا a11 a22 a33 a44 یہ 0 نہیں ہونے چاہیے. If any diagonal element vanishes, the equations can always be rearranged to satisfy this condition. یعنی کسی وقت بھی a11 یا a22 a33 آپ کے پاس 0 نظر آ رہا ہے تو آپ کیا کریں, اس رو کو چینج کر لیں, کیونکہ رو چینج کر سکتے ہیں, اکویشن کا آرڈر جو ہے چینج کر سکتے ہیں. سیکنڈ اکویشن تھرڈ بن سکتی ہے, تھرڈ اکویشن سیکنڈ بن سکتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس پہ کنڈیشن یہ ہے کہ all aii should not be 0, مطلب اس میں سے کوئی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے. any of aii should not be 0. a11 کو بھی 0 نہیں ہونا چاہیے, a22 کو بھی, a33 کو بھی, ann کو کسی کو بھی 0 نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم, پہلے سب سے پہلے کہ x1 جو پہلی اکویشن سے x1 کو ایک طرف رکھتے ہیں, باقی ساری جو چیزیں دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. دوسری اکویشن میں کیا کرتے ہیں, x2 کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور باقی سب کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. تیسری اکویشن میں x3 کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رہنے دیتے ہیں اور باقی سب کو ٹرانسفارم کر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سمپل سی چیزیں اکویشن ہے جس کے اندر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ساری چیزیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو کیا چیز ہے, x1 x2 x3 x4 ہے. یہ ہمارے پاس ایک اکویشن آ گئی, ایک ری ارینجمنٹ آ گیا, ایک نیا طریقہ کار آ گیا, نیا پریزنٹیشن کا ایک وہ دیا ہوا ہے سسٹم. اس میں کیا کریں گے, اس میں ہم اسٹارٹ کریں گے کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کرنے کا آسان طریقہ کار یہی ہے کہ اوریجن سے اسٹارٹ کرتے ہیں یا زیرو ویکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس x1 x2 x3 x4 یہ جو ویکٹر ہے اس زیرو ویکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انیشیل پوائنٹ کیا جائے گا, اس میں x1 کی ویلیو آ جائے گی, x2 کی آ جائے گی, x3 کی آ جائے گی, xn آ جائے گی. یہ آپ کے پاس پہلی اپروکسیمیشن کے بعد جس میں آپ نے فرسٹ سپوزیشن کی تھی, فرسٹ ایزمپشن کی تھی کہ x1 0 ہے, x2 0 ہے, x3 0 ہے, تو یہاں سے آپ کے پاس ایک امپروو فارم آ جائے گا جس میں x1 کی ویلیو آ جائے گی, x2 x3 x2 کی. ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا کیا, ہم نے اس میں پہلے ایک پریزمپشن کی تھی. پریزمپشن یہ کی تھی کہ ہمارے پاس ایک سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اندر اسٹارٹ کیا تھا ہم نے زیرو ویکٹر سے. زیرو ویکٹر کے بعد ہم نے پھر معلوم کیا کہ فرسٹ اٹریشن کے بعد کیا چیز آئی, یعنی زیرو رکھا اور x1 x2 x3 اس کی ویلیو معلوم کی, فرسٹ اٹریشن 1. اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ سیکنڈ اٹریشن ہے جس کے اندر ہم نے یہاں پر بتایا بچوں کو کہ x2 کیا ہے. جو پہلی اٹریشن سے جو بھی ویلیوز آئیں ان سے, ان کی سبسٹیٹیوشن سے ہم یہ امپروو ویلیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلی اٹریشن کی, اس کے بعد سیکنڈ اٹریشن کریں گے, تھرڈ اٹریشن کریں گے اور اس وقت تک کرتے جائیں گے جس وقت تک ہمارے پاس ڈیزائرڈ لیول آف ایکوریسی نہیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یا اس کے اندر فردر امپروومنٹ ہونا بند ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک چیک ہے بچوں کے لیے کہ جس وقت فردر امپروومنٹ بند ہو جائے گی یا ایک اور لاسٹ اٹریشن اور اس کے بعد پریویس میں ڈفرنس بڑا کم آ جائے تو پھر ہم اس کو
वहाँ पर रोकते ہیں. یا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان آنسرز میں کوئی فرق نہیں آتا, وہی آنسر ریپیٹ ہونے لگتے ہیں, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دے ہیو کم ٹو دی سولوشن. یہ سلائڈس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور آگے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ پھر ہم جو دوسرا میتھڈ آج ہم نے کرنا ہے گاس سیڈل پہ پہنچے اس پر موو کر سکیں. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس جو پہلی اٹریشن کے بعد آیا ہے x12 is equal to b1 over a11 minus a12 over a11 x21, اور یہ جو آپ کے پاس اوپر بریکٹ کے اندر 1 لکھا ہوا ہے یہ پاور نہیں ہے, یہ ایک بتا رہا ہے کہ اس کی فرسٹ اٹریشن ہے, مائنس so on so forth a1n divided by a11 xn1, یعنی xn1 سے مراد یہ ہے کہ xn یہاں پر جو ہے ویلیو آفٹر دی فرسٹ اٹریشن جو آپ نے وہاں پہ معلوم کی تھی. اسی طریقے سے x22 معلوم کیا ہے, x3 معلوم کیا ہے, so on so forth. لاسٹ میں ہم نے کیلکولیٹ کیا the value of xn2 which is equal to bn over ann minus an1 divided by ann x11 and so on so forth. Lastly ann minus 1 divided by ann xn minus 1 power 1. پاور 1 نہیں ہے بلکہ یہ وہاں پر اس کی ویلیو ہے. کیا ویلیو ہے؟ یعنی فرسٹ اٹریشن کے بعد اس کی جو ویلیو ہے. جب لاسٹ لیکچر کے بعد کچھ ہمارے پاس جو ای میل آئے اس میں بچوں نے کہا کہ جو A111 آپ نے بہت ساری دفعہ کیوں لکھا ہوا ہے, اس کو آپ باہر کامن نکال کے کیوں نہیں لکھ سکتے؟ جی بالکل لکھ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کو بریکٹ کے باہر کامن نکال کے لکھ لیں کہ 1 over A11 ملٹیپلائڈ ود, جیسے کہ فرسٹ اکویشن میں آ جائے گا B1 minus A12 x21 and so on so forth, and لاسٹ میں آ جائے گا A1n xn1. جی بالکل نکال سکتے ہیں A11 اور دوسرے میں A22. اگر آپ جنرل فارمولے میں دیکھیں تو وہاں پر AII ہی لکھا ہوا ہوگا. آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائڈ کے اوپر. ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہے this second approximation is substituted into the right hand side of the equation and obtain the third approximation and so on. یعنی کہ جو فرسٹ اپروکسیمیشن سے ہم نے ویلیوز معلوم کی تھی کس کی, x1 x2 x3 کی, ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا تھا. سیکنڈ اپروکسیمیشن سے جو آپ کے پاس x2 اور x3 اور x4 کی ویلیوز آئی ہیں وہ ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس تھرڈ اپروکسیمیشن آ جائے گی. اور دس پروسیس از ریپیٹڈ اینڈ r پلس فرسٹ اپروکسیمیشن از کیلکولیٹڈ. یہ جناب اسی طریقے سے ہم کرتے جائیں گے اور جتنے بھی ڈیزائرڈ لیول آپ کو چاہیے, 6 چاہیے, 7 چاہیے, 8 چاہیے, وہاں تک ہم کیلکولیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں تک ہمارے پاس چاہیے ہے جواب. یعنی کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ اسٹاپنگ رول آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے. اگر کمپیوٹر کو آپ دے دیں گے کیلکولیشن تو کرتا رہے گا, لیکن آپ کو کسی جگہ پہ کہ اسٹاپنگ رول لگانا ہوتا ہے. تو یہ اسٹاپنگ رول آپ بتائیں گے کہ جب 2 سکسیسو آپریشن یا اپروکسیمیشن کے اندر ڈفرنس اتنا کم رہ جائے تو پھر رک جائیں, اگر نہیں ہے تو وہ کنٹینیو کرتا جائے گا کمپیوٹر. تو اسٹاپنگ رول آپ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈیزائرڈ لیول آف ایکوریسی تک آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ آپ کے پاس r پلس فرسٹ, اگر آپ کے پاس اپروکسیمیشن یعنی r کے بعد جو اپروکسیمیشن آئے گی اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو کیسے ہوگا؟ وہی چیز ہے جب وہاں پہ 1 لکھا ہوا تھا, جہاں پہ 2 لکھا ہوا تھا, یہاں پہ r پلس 1 لکھا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ r ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی x1 r پلس 1 that is equal to b1 over divided by a11 minus a12 divided by a11 x2r minus so on so forth, and lastly minus a1n divided by a11 xnr, and lastly xnr plus 1 is equal to bn divided by ann minus an1 an2 minus an1 divided by ann x1r minus so on so forth ann minus 1 divided by ann xn minus 1r. یہ آپ کے پاس جو ایکویشنز آپ نے دیکھی ہیں, یہ سیٹ آف ایکویشنز ہیں, اس کو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس سسٹمیٹک طریقے کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے یہ آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے, پلازما میں موجود ہے. ایکس آئی آر پلس 1, میں پاور نہیں کہہ رہا ہوں, ایکس آئی آر پلس 1, یہ کون سی اپروکسیمیشن ہے؟ آر پلس 1 اپروکسیمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے, اٹریشن آ رہی ہے آپ کے پاس, دیٹ از اکول ٹو بی آئی اوور اے آئی آئی minus sigma j is equal to 1 to n where j is not equal to I, aij divided by aii xjr, r is equal to 1 to and so on, and I is equal to 1 to so on up to n. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا جو کہ جیکوبیز میتھڈ سے ہمیں ملا ہے, جس کے اندر ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایکس آئی کسی بھی اپروکسیمیشن میں, r پلس 1 یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کے اندر ہمارے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے. اور یہ جو لکھا ہے جس کے اندر بی آئی ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی لکھا ہوا موجود ہے نا, اب وہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اے آئی آئی شوڈ ناٹ بی اکول ٹو 0, وہ یہاں سے ایویڈنٹ, ٹھیک ہے نا. اگر آئی کی ویلیو فرض کیا 1 لکھیں اور کوئی بھی ویلیو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں
اور A11 فرض کیا 0 ہو جائے یا A22 0 ہو جائے تو یہاں سے تو ویلیوز ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. انفینٹی پوائنٹ آ جائے گا. انفینٹی پوائنٹ کو کیسے ہم لوکیٹ کرتے اور پھریں وہ گے؟ انڈیٹرمینیٹ رہے گا. وی کین ناٹ پروسیڈ ود آور الگوریدم یا کمپٹیشنز. تو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے, کنڈیشن ہے کہ ایک چیز کے AII شوڈ ناٹ بی اکول ٹو 0 ان دس کیس. تو یہ میں نے جیکوبیز میتھڈ کو بڑی کروڈلی بڑی جلدی بتایا. کروڈلی نہیں, آپ نے بہت اچھی طرح سے بتایا اور اس کو اچھا سمرائز کر دیا. بس اس میں صرف یہی ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ ویورز کو یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ سم ٹائمز جیکوبیز میتھڈ کو سائملٹینیس سبسٹیٹیوشن میتھڈ بھی کہتے ہیں, کیونکہ ہم سائملٹینیسلی تمام کمپوننٹس کو, تمام ویریبلس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پلازما پہ بھی موجود ہے, آپ کو کئی دفعہ بتایا گیا ہے, یہ ذرا فارمولا جو ہے اس کو یاد رکھ لیجیے گا. اور یہ ایک طریقہ کار ہے, اسی کے بیسس پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اسی کے بیسس پہ آپ نے جتنا بھی ہے کیلکولیشن کرنی ہے. اینڈ دیٹ از XI R+1 is equal to BI over AII minus sigma J is equal to 1 to N AIJ divided by AII XJR. اور جس میں J کی ویلیو I کے برابر نہیں لینی ہے, R کی ویلیو 1 سے لے کے 2, 3, 4 جتنی بھی آپ نے اٹریشن کرنی ہے. آپ پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, 100 اٹریشن کرنا چاہتے ہیں 100 کر لیں, 50 کرنا چاہتے ہیں 50 کر لیں, اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لیکن I کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نمبر آف ویریبلس ہیں, I is equal to 1 to N ہی آپ نے رکھنا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہے, کہ یعنی کہ آپ N سے زیادہ شروع کر دیں, جبکہ R کے اوپر آپ کے پاس کوئی قید بندش نہیں ہے. اب یہ جب چیز ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. جو بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اسی کو آپ نے دوبارہ سے یہاں پر رکھا ہے. کیا چیز ہے؟ اٹ از آلسو نون ایز میتھڈ آف سائملٹینیس ڈسپلیسمنٹ سنس نو ایلیمنٹس آف XI R+1 از یوزڈ ان دس اٹریشن انٹل ایوری ایلیمنٹ از کمپیوٹڈ. یعنی کہ سارے کے سارے آپ نے کمپیوٹ کرنے ہیں, اور کمپیوٹ جب تک کہ نہیں کریں گے تو پھر آگے نہیں چل سکیں گے. مثال کے طور سے کہ XI R+1 اس وقت تک کیلکولیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس XI R موجود نہ ہو. یہ XI R اس وقت تک کیلکولیٹ آپ نہیں کر سکتے جس وقت تک کہ آپ کے پاس XI R-1 نہ ہو. تو یہ چیزیں ذرا سے دھیان رکھنی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے, سسٹمیٹک طریقے سے چلنا ہے. اور جب کمپیوٹر پروگرامنگ میں آپ کریں گے تو آپ تو کمپیوٹر کو کہہ سکتے ہیں اور وہاں سے پرنٹ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ ہر اسٹیپ پہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو یا ہر اسٹیپ پہ وہ پرنٹ کریں. یہ تو آپ کی اپنی آپشن ہے کہ آپ کس وقت کس جگہ پہ رپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہر اسٹیپ پہ رپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جواب ملے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو XI یعنی کہ X1 1 سے اسٹارٹ کر کے X2 1 سے اسٹارٹ کر کے آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, XI 10 تک جا سکتے ہیں, X2 10 تک جا سکتے ہیں, اینڈ سملرلی سو فورتھ. اگر آپ چاہیں تو X1 1000 X1 1 ملین تک بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. جی جناب بالکل صحیح ہے. جو ہائی انرجی فزکس میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ کیلکولیشن پہ کام کر رہے ہیں. ایک سرن لیبورٹری کا اگر آپ نے نام سنا ہے تو وہ ایک بڑی ہائی انرجی فزکس پہ کام کر رہے ہیں, جنیوا کے اندر ہیں, اور اس کے اندر ہائی ایکسلریٹڈ پارٹیکل موجود ہیں, اور اس کو جب وہ آبزرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ملین کی میں نے بات کی ہے, شاید وہ تو بلین کیلکولیشن تک بھی جاتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے سینسٹیو ایریا میں, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں. تو جب ہم نے بات کی تھی کہ یہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشن میں استعمال ہوتے ہیں, تو جناب وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشن میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں جب سسٹم آف لینئر ایکویشن آتی ہے اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سسٹم آف نان لینئر ایکویشن آ جائیں تو اس کے ڈفرینٹ طریقے کار ہیں, اس کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اہم اور کنڈیشن بتائی گئی تھی کہ یہ کس وقت کنورج کرتا ہے. جو میں نے بتایا تھا اس کو کہ اسٹاپنگ رول ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ رکنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے. کسی بھی الگوریتھم کو چیک کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنورج کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اگر کوئی الگوریتھم ڈائیورج کر رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کہ آپ کسی جگہ پر کہیں پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. ہمیشہ ایک فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس ہونے چاہیے. تو اس کے لیے sufficient condition for convergence of the iterative solution to the exact solution is that AII absolute value should be greater than sigma j is equal to 1 to n absolute of Aij, where j is not equal to 1 and I is equal to 1, 2, 3 up to n. جی ڈاکٹر صاحب, تو یہ میتھڈ آف کنورجنس ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کنورج کرتا ہے ابھی جیکوبیز میتھڈ. تو بیسیکلی اس کنڈیشن میں جو اسکرین کے اوپر اس وقت ویورز دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس میں یہی مینشن کیا ہوا ہے کہ دا ڈائیگونل ایلیمنٹس کا جو ماڈولس ہے اٹ ہیز ٹو بی گریٹر دین دی سم آف دی ایلیمنٹس دیٹ لائی ان دا سیم رو, اور دیا ہوا اٹ از ڈینوٹیڈ بائی سگما ماڈولس اے آئی جے, j equal to 1 to n, where j is not equal to 1
کیونکہ ہم نے اس پرٹیکولر ڈائگنل ایلیمنٹ کو جو انڈر کنسیڈریشن ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. سو دیٹ از وائی جے از ڈفرینٹ فرام 1. اور اگر اے آئی آئی ماڈولس از گریٹر دین دا سمیشن آف آل ادر ایلیمنٹس تو یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے جس کنڈیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ جیکوبیز میتھڈ کے لیے نیسسری کنڈیشن ہے یا ایون سفیشینٹ کنڈیشن بھی ہو تو کافی ہے. 2 کنڈیشنز تھیں. ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آل اے آئیز ہیو ٹو بی نان زیرو. دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ دی میٹرکس شوڈ بی سچ دیٹ اٹ شوڈ بی ڈائگنلی رو ڈومیننٹ میٹرکس. اور وہ چیز یہاں پر ایکسپریس کی جا رہی ہے ان میتھمیٹیکل ٹرمز. یہ نیسسری ہے. ونس دس کنڈیشن از میٹ then the Jacobi's method will be applicable and we can use it for approximating r plus 1th approximation of any variable in a system of linear equations. So یہ ایک امپورٹنٹ اس میں اسپیکٹ ہے. آپ کو الٹرنیٹ نام ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اس میں یہ کنڈیشن the diagonal dominance is validated by what you are seeing on the screen. دونوں کنڈیشن لازمی اسٹوڈینٹس جس وقت بھی اس میتھڈ کو اپلائی کرنا چاہیں وہ ان دونوں کنڈیشنز کو اچھی طرح سے چیک کر لیں, کنفرم کر لیں کہ یہ ویلڈ ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشنز آئی ریپیٹ دیم کہ اے آئی آئی all diagonal elements have to be non-zero and the second condition is that it has to be row dominant. The metrics have to be diagonally row dominant. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی ہم نے ان کو جیکوبیز میتھڈ کے بارے میں بتا دیا اور میرے خیال میں اس کا جو اب امپرووڈ ورژن ہے اور اس کی ویریشن ہے جس سے بیٹر اپروکسیمیشن آ جاتی اس بارے میں آپ ان کو تھوڑا سا یہ اس کو دوبارہ سے اگر میں کہنا بتاؤں سب سے پہلے یہ کریں بچے کہ ڈائگنل ایلیمنٹس کو دیکھ لیں جی, اس کو الگ الگ رکھ لیں جی, اے آئی آئی جی, اور اس کا سب کا ماڈولس لے لیں, رائٹ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد اس کو کمپیئر کریں آل سمس کے ساتھ جو باقی ہے, جی, ٹھیک ہے نا. یہ مطلب ہر اسٹیپ میں کرنا پڑے گا. اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو وہ کنورٹ نہیں ہوگا. اگر فرض کیا یہ کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے جی, جو ہم نے یہاں بتائی ہے اسکرین کے اوپر کہ اے آئی اے فرض کریں نہیں ہوتا ہے نا, جی, دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ نہیں ہوگا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ کنورج نہیں کرے گا. جب کنورج نہیں کرے گا تو یعنی کہ بیسک کنڈیشن کو فلاؤٹ کر دے گا. جب بیسک کنڈیشن غلط ہو جائے گی تو آگے چلنے کا امکان نہیں ہے اور سولوشن نہیں نکلے گا, کوئی سولوشن نہیں نکلے گا. تو یہ چیز ایک ذرا غور سے دیکھ لیں جو ابھی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ آپ کے پاس ایچ اے آئی آئی کو آپ نے چیک کرنا ہوگا, کمپیریزن کرنا ہوگا کس کے ساتھ, سم آف آل آف ڈائگنل ایلیمنٹس ان دیٹ ویری پرٹیکولر رو, اور یہ ہر رو کے لیے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ہر رو کے لیے کیلکولیٹ نہیں کریں گے تو پرابلم آ سکتی ہے کسی وقت, کسی جگہ پہ کوئی غلط سولوشن ہو سکتا ہے. تو یہ ایک قسم کا سیفٹی چیک ہے, ٹھیک ہے. جس وقت آپ گاڑی چلاتے ہیں نا تو آپ کو سیفٹی چیکس ہوتے ہیں. مثال کے طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بریکس ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں. مثال کے طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول ہے تو یہ سیفٹی چیکس ہوتے ہیں. اگر پیٹرول نہیں ہے تو کتنی دیر آپ چلا سکیں گے؟ زیادہ 10 گز 15 گز گاڑی چلا لیں گے, ہو سکتا ہے کہ اسٹارٹ ہی نہ ہو. تو یہ ایک قسم کا سیفٹی چیک ہے کہ کنورٹ کرنے کے لیے کس کو, یہ جیکوبیز میتھڈ کو. اور اگر یہ سیفٹی چیک وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں پہ رک جائیں, ختم ہو جائے اور آگے مت جائیں. اور اسی کو کہتے ہیں دس کنڈیشن, کون سی کنڈیشن؟ دی ڈائگنل ڈومیننس کنڈیشن از ٹرو, جیکوبیز میتھڈ کنورجز. جب کنورج کرتا ہے تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا. جناب آتے ہیں آج کی طرف, اور آج کا لیکچر بڑا چھوٹا سا مختصر سا ہوگا کیونکہ یہ ایک قسم کی ایکسٹینشن ہے جو ابھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتائی ہے جیکوبیز میتھڈ کو. اسی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے چلیں گے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کی جو ایکسٹینشن تھی گاس جارڈن میتھڈ تھا, جس کے اندر ہم نے پہلے وہاں پہ تو صرف اور صرف اپر ٹرائنگولر کی بات کرتے تھے, یہاں پہ اپر اور لوور دونوں ٹرائنگولر کی بات کرتے تھے. یہی چیز یہاں پر بھی ہوگی. کچھ اس کے اندر ایک آدھ انیفیشنسی تھی پریویس الگورتھم کے اندر جیکوبیز میں, وہ یہاں پر انہوں نے گاس سیڈل صاحب نے امپروو کیے. یعنی گاس کا بیسیکلی پروسیجر تھا, اس کو سیڈل نے فردر امپروو کیا. دیٹس واٹ اٹس کالڈ گاس سیڈل ایٹریشن میتھڈ. پچھلا بھی ایٹریشن میتھڈ تھا, یہ بھی ایٹریشن میتھڈ ہے. اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اٹ از another well-known iterative method for solving a system of linear equations of the form. اب یہ ہمارے پاس بالکل ویری ویل نون, کہیں پر بھی اگر سسٹم آف لینئر ایکویشن کی بات کرتے ہیں اور گاس سیڈل کی بات نہیں کریں تو ہمارے پاس کوریج, ہمارے پاس جو ڈسکشن ہے وہ انکمپلیٹ رہتی ہے. اور یہ کس طرح کی سسٹم آف ایکویشن ہے؟ وہی سسٹم آف ایکویشن ہے
جس کو ہم بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں, آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں, اینڈ یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ازبر ہو گئی ہوگی, بالکل جی صحیح رٹا لگ گیا ہوگا, مجھے تو لگ گیا اس کا صحیح رٹا. کیا ہے A11 x1 پلس A12 x2 پلس so on so forth, لاسٹ میں A1n xn از اکول ٹو B1 اینڈ so on so forth. لاسٹ میں آتی ہے اکویشن AN1 x1 پلس AN2 x2 اینڈ so on so forth ANN xn از اکول ٹو BN. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ BN ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, B1 B2 BN. شاید اس وقت B1 لکھا ہے, ٹائپوگرافیکل ایرر ہو سکتا ہے, B1 نہیں ہوگا BN ہوگا, ٹھیک ہے جی. In the Jacobi's method, the R plus first approximation to the above system is given by the equation. ابھی جو ہم نے جیکوبیز اکویشن تھی نا, اس کے اندر ہمارے پاس یہ کس طریقے سے ہم نے بتایا تھا آپ کو, یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر پہلے کہ x1 کو آپ کیسے کرتے ہیں, پھر x2 کو کیسے کرتے ہیں, x3 کو کیسے کرتے ہیں, xn کو کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جب ہم نے R plus first approximation دیکھی تھی تو R plus first approximation ایسی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, پہلے XR کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر اس سے پہلے XR-1 کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر XR-2 اینڈ so on so forth, X4 X3 X2 X1 آپ سارے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور تب جا کے آپ XR+1 پہ آتے ہیں, یعنی R plus first اپروکسیمیشن پہ. تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی. اب اسی کا تھوڑا سا ہم نے ایکسٹینشن کرنا, ذرا غور سے دیکھیے, اگر اس کو سلائڈ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہی تھوڑی سی چینجز آئیں گی نیکسٹ سلائڈ کے اندر, کہ کیا چیز ہے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ x1 R+1 ہے, x2 R+1 ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, x3 R+1 ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, xn R+1 ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سب جگہ پہ XR ہے, XR موجود ہے. وہاں پہ R+1 نہیں ہے کسی جگہ پر, یہ ذرا دیکھ لیجیے غور سے, خالی وہاں پہ R ہے. اگر X آپ 2 دیکھیں گے تو وہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 1 ہوگا. اگر 4 ہوگا X فورتھ اٹریشن تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 3 ہوگا. یہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں غور سے سلائڈ کو, جو آپ کے پاس ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ R+1 ہے, یعنی کہ R plus first approximation, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویلیوز ہیں جو کہ آپ نے rth آپریشن کے اندر rth approximation میں آپ نے کیلکولیٹ کی تھی. Here we can observe that no elements of XIR+1 replaces XIR entirely for the next cycle of computation. ٹھیک ہے, this is very important thing, یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے. Here you should observe that no elements of XIR+1 replaces XIR entirely for the next cycle of computation. In Gauss-Seidel method, the corresponding elements of XIR+1 replaces those of XIR as soon as they become available. یہ جناب بیسک چیز ہے, بیسک چینج ہے, اس کے اندر نوٹ کریں. اس سلائڈ کو دوبارہ سے دیکھیں اور اس پہلے والی سلائڈ کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. پہلی سلائڈ کے اندر اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا, اس سے پہلی سلائڈ میں ہم نے کہا تھا ہیئر, یہ کون سی بات ہو رہی ہے, جیکوبیز میتھڈ کی بات ہو رہی ہے. In the Jacobi's method, we can observe that no elements of XIR+1 replaces XIR entirely for the next cycle of computation. Whereas, in the case of Gauss-Seidel method, the corresponding elements of XIR+1 replaces those of XIR as soon as they become available. کیا کہتے ہیں کہ جس وقت بھی جس ٹائم پر بھی آپ کو اس کی ویلیو پتہ چلے اور وہ XIR آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے اور آپ کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو آپ کو امیڈیٹلی ریپلیس کریں. یعنی کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کرتے ہیں, پھر نیکسٹ سائیکل تک جاتے ہیں, پھر سیکنڈ سائیکل کی طرف, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے جس وقت بھی وہ اویلیبل ہوں اسی وقت آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. In Gauss-Seidel method, the corresponding elements of XIR+1 should replace those of XIR as soon as they would become available. تو یہ کیا ہوا جی آپ کے پاس, it is called the method of successive displacement. اب illustration کے لیے وہی ہمارے پاس سیٹ آف اکویشن یہاں موجود ہے, اسی کو ہم لیں گے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلیں گے. کیا ہے ہمارے پاس A11 x1 plus A12 x2 and so on so forth, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ہے AN1 x1 and so on so forth, and right hand side پہ آپ کے پاس BN ہے. سیم سسٹم آف اکویشن ہیں. ان سیم سسٹم آف اکویشن کو کیسے کریں گے, in Gauss-Seidel iteration the R plus first approximation or iteration is computed from, کس جگہ سے ہم کمپیوٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا دیکھیں, یہ آپ کے پاس آئے گا. اب یہ ہمارے پاس, یہ غور سے دیکھیے گا, یہ جو سلائیڈ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, اس کو غور سے دیکھیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, اور انالائز کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو میتھڈ ہے جیکوبیز میتھڈ سے کیسے ڈفرینٹ ہے, کتنا ڈفرینٹ ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں x1 R+1 is equal to B1 divided by A11 minus A12 divided by A11 x2R minus so on so forth minus A1n divided by A11 xnr
اب اس میں کوئی چینج نہیں ہے, یہ وہی چیز ہے جو کہ جیکوبیز میتھڈ میں تھا x1. اب چینج جو آئے گی وہ کس میں آئے گی, ذرا غور سے دیکھیے گا, سیکنڈ کے اندر آئے گی. سیکنڈ کے اندر کیا ہے, x2r+1. x2r+1 is equal to b2 divided by a22 minus a21 divided by a22 x1r+1 minus so on so forth a2n divided by a22 xnr. اب دیکھیں اس کے اندر جو سیکنڈ اکویشن آپ کے پاس آئی ہے, سیکنڈ اکویشن میں میں نے کیا کیا ہے, فوراً x1 کی ویلیو جو ابھی کیلکولیٹ کی تھی اوپر ہم نے سبسٹیٹیوٹ کر دی. یہ چیز چینج آئی ہے جو کہ پہلے جیکوبیز میتھڈ میں نہیں تھی. جیکوبیز میتھڈ میں کیا کرتے تھے, ہم پہلے x1 معلوم کر لیا کرتے تھے, x2 x3 x4 x5. اب یہاں پر x1 کی ویلیو اپڈیٹ ہو گئی ہے, تو x2 جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ اپڈیٹڈ ویلیو وہاں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو x3 جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے, x1 کی یہ اپڈیٹڈ ویلیو, اور ابھی جو سیکنڈ اکویشن میں کیا کیا آپ نے, x2 کی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے, x2 کی اپڈیٹڈ. پھر x4 جب اکویشن معلوم کریں گے, x4 یعنی فورتھ اکویشن میں, تو x1 اپڈیٹڈ, x2 اپڈیٹڈ, x3 اپڈیٹڈ. تو جو بھی اپڈیٹڈ ویلیوز, جو بھی موسٹ لیٹسٹ آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے یہاں پر. یہ بیسیکلی فرق ہے. تو لاسٹ اکویشن جو آئے گی جس کے اندر آپ کے پاس xn ہے, xn میں کیا چیز ہے, آپ ساری کی ساری وہ ویلیوز جو ہیں جو آپ کے پاس پہلے ہیں وہ آپ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں, وہ یہاں پر آپ نے لگا دینی ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے اندر آپ کے پاس x1 کی ویلیو بھی, x2 کی ویلیو بھی, x3 کی بھی, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ایک بیسک ڈفرنس ان کو بتایا جی, جو کہ جیکوبیز میتھڈ میں اور یہ گاؤس سیڈل میتھڈ میں ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ میں اس میں آپ نے کافی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے, تو زیادہ سے زیادہ بس اس کو ریپیٹ ہی کر سکتا ہوں. اور یہ اسٹوڈنٹس اس میں یہ دیکھیں گے, اگر فرسٹ رو جو ہماری ہے جس میں x1r+1 اٹریشن کے لیے فارمولا دیا ہوا ہے, تو وہاں پر کوئی بھی اپڈیٹڈ ویلیو کسی ویریبل کی نہیں ہے کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے. دیٹ از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. لیکن جو ہی ہم نیکسٹ رو پہ آتے ہیں اور x2 کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو x2 میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x1 دیا ہوا ہے, اور x1 اس سے پچھلی رو میں اس کی r+1 اٹریشن ہم کر چکے ہیں. سو دیٹ مینس جو ہی ہمیں جو ویلیو اویلیبل ہے, immediately that value has been substituted in the next iteration جو x2 کے لیے ہے. تو یہ ایک immediate use ہے of whatever value, updated value of the variable becomes available, immediately ہم اس کو substitute کر دیتے ہیں. جب اسی طرح سے ہم x3 کے لیے approximation کے لیے computation کریں گے تو اس میں ہمارے پاس x1 کی بھی ویلیو اویلیبل ہوگی اپڈیٹڈ, اور x2 کی بھی ویلیو اویلیبل ہوگی, اس کو بھی ہم سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. بائی دا ٹائم وی وڈ ہیو ارائیوڈ ایٹ دی nth رو, تو ہمارے پاس اس سے پہلے جتنے بھی ویریبلز ہیں, دیٹ از x-n-1 ویریبل, وہ سارے کے سارے اپڈیٹ ہو چکے ہوں گے. اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس وقت فار ایگزامپل ہم نے x2 کی ویلیو معلوم کی اپڈیٹڈ پوزیشن, تو x2 کی ویلیو معلوم کریں گے تو اب ہمارے پاس x1 کی اپڈیٹڈ ویلیو تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ x2 کی بھی معلوم ہو جائے گی. تو بائی دا ٹائم وی ول ٹرائی ٹو کمپیوٹ فار x3, دین وی ول میک یوز آف دی ویلیوز آف x1 اینڈ x2. تو اس طرح سے جو ویریبلز جو بھی اپڈیٹ ہوتا جائے گا اس کو ہم کنٹینیوسلی سکسیسولی نیکسٹ اٹریشن میں یوز کرتے رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب بس یہ بنتا ہے گاؤس سیڈل کا difference in principle between the Jacobi's method and the Gauss Seidel method. اب اس کو آگے جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا. Thus the general procedure can be written in the following compact form. ہمارے پاس کیا چیز ہے, xi(r+1) is equal to bi divided by aii minus sigma j is equal to 1 to I minus 1. یہ غور کیجئے گا, sigma j is equal to 1 to I minus 1, aij divided by aii xj r+1 minus sigma j is equal to I plus 1 to n, j is equal to I plus 1 to n, aij divided by aii xj r for all I is equal to 1 to n, r is equal to 1 to so on so forth. اب یہاں آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہاں آپ کے پاس دو سمیشن آ گئی ہیں. دو سمیشن آ گئی ہیں, یہ بتاتی ہیں
کہ آپ نے کس طریقے سے فوراً جو آپ کے پاس ویلیوز آتی جائیں گی تو آپ وہاں پر ریپلیس کرتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم نے پہلے جو اسٹارٹ کیا تھا کہ j is equal to 1 to i minus 1 کہ وہاں تک آپ نے تو وہ ویلیوز رکھنی ہیں جو کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے امیڈیٹلی, اور اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر جو ہم نے اسٹارٹ کیا جو سمیشن وہ اسٹارٹ کی i plus 1 سے لے کے n تک, اور اس کو یہی لکھا ہے aij اور aii xjr. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ بالکل جیکوبیز میں ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی محتاط کرنا ہے, تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ریپلیس کرتے چلے جانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپروکسیمیشن ہوگی یہ زیادہ بہتر ہوگی, اور یہ جو الگوریتھم ہوگا یہ فاسٹ کنورج کرے گا, کیونکہ آپ بہت جلدی وہاں تک پہنچ رہے ہیں نیئر اپروکسیمیشن کی طرف یا نیئر ایگزیکٹ سولوشن کی طرف پہنچ رہے ہیں. اس کو دیکھ لیں, آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے کہ آپ کے پاس دو سمیشن ہے. ایک سمیشن اسٹارٹ کرتے ہیں 1 to i minus 1, اور دوسری جو سمیشن ہے اسٹارٹ کرتے ہیں i plus 1 سے لے کر n تک, اور یہ خیال رکھنا ہے کہ j is equal to i ہم یہاں پر نہیں لیتے ہیں. To describe the system, in the first equation we substitute the rth approximation into the right hand side and denote the result by x1 r plus 1. In the second equation we substitute x1 r plus 1, x3 r and so on and so forth and denote the result by x2 r plus 1. In the third equation we substitute x1 r plus 1, x2 r plus 1 and x4 r and so on xn r and denote the result by x3 r plus 1 and so on. This process is continued till we arrive at the desired result. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی چیز کوئی پرابلم میرا خیال میں ہونی نہیں چاہیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا. اب اس کو بیسیکلی میتھمیٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. اب جب میتھمیٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ایک ایگزامپل کو کنسیڈر کرتے ہیں. فالوئنگ ایگزامپل, لیٹس ٹیک دیٹ ون. وی ہیو ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دا فالوئنگ سسٹم آف اکویشن یوزنگ گاس-سیڈل میتھڈ اینڈ پرفارم دی فرسٹ 5 اٹریشن. کیا کرنا ہے, ہم نے 5 اٹریشن لینی ہے اور اس 5 اٹریشن کی مدد سے ہم نے اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایگزامپل کیا دی ہوئی ہے آپ کے پاس, اور خیال رکھنا ہے کہ گاس-سیڈل میتھڈ وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلے آپ x1 معلوم کرتے ہیں, x2 معلوم کرتے ہیں. x1 جب معلوم کریں گے تو ٹھیک ہے, x2 جب معلوم کریں گے تو اس میں x1 کی ویلیو جو ابھی کیلکولیٹ کی ہے لگانی ہے, پھر x3 معلوم کریں گے اور اس میں x1 اور x2 کی جو بھی کیلکولیٹ کی ہے ویلیو وہ لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بڑی سمپل سی اکویشن ہے. اکویشن کیا ہے آپ کے پاس, 4x1 minus x2 minus x3 is equal to 2, minus x1 plus 4x2 minus x4 is equal to 2, minus x1 plus 4x3 minus x4 is equal to 1, minus x2 minus x3 plus 4x4 is equal to 1. یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس ایک سسٹم آف اکویشن ہے جس کے اندر 4 انون ہے اور 4 ہی آپ کے پاس اکویشنز ہیں. اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں کوئکلی. پہلے کیا کریں گے, اس کو ایک سسٹمیٹک فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس x1 x2 x3 x4 کا کوفیشینٹ 1 آ جائے. ٹھیک ہے نا, x1 x2 اور وہ ہمارے پاس جو ڈائگونل ایلیمنٹ aii اس کو ہم ذرا دیکھیں تاکہ 1 آ جائے تو پھر وہ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھا, x1 is equal to 0.5 plus 0.25 x2 plus 0.25 x3, x2 is equal to 0.5 plus 0.25 x1 plus 0.25 x4, x3 is equal to 0.25 plus 0.25 x1 plus 0.25 x4, x4 is equal to 0.25 plus 0.25 x2 plus 0.25 x3. دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس جب بھی اکویشن ہم لکھتے تھے تو نارملی کیا کر لکھتے تھے, ہم اکویشن کو زیادہ تر 1 2 3 4 5 لکھتے تھے, یعنی کہ ہول نمبر میں لکھا کرتے تھے. اب یہاں پر ہمارے پاس ہم نے, کیونکہ ہم اٹریشن پہ جا رہے ہیں, ہم کیلکولیشن پہ جا رہے ہیں, اپروکسیمیشن پہ جا رہے ہیں, تو ہم نے ڈیسیمل انٹروڈیوس کر دیا ہے. اس کو کیا کریں گے, آپ سب سے پہلے اسٹارٹ کر سکتے ہیں x2 x3 x4 کو 0 سے اسٹارٹ کریں تو آپ کے پاس x1 کی ویلیو آ جائے گی. جب x1 کی ویلیو آپ کے پاس فرسٹ اٹریشن میں آ جائے گی 0.5 آ جائے گی. اگر آپ دیکھیں وہاں سبسٹیچیوٹ کریں x2 کو 0 x3 کو 0 x4 کو 0 تو x1 آپ کے پاس 0.5 آ جائے گی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, ٹیکنگ x3 x4 is equal to 0 and the current value of x1 we get from the second equation of the system. x2 کی ویلیو کیلکولیٹ کی وہ ہمارے پاس کیا آ گئی 0.625. ابھی x1 کی ویلیو وہاں پہ رکھیں گے اور ہم کیا کریں گے, x3 اور x4 کو 0 پٹ کر دیں گے تو x2 کی ویلیو آ جائے گی. اب ہم نے x3 کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو x1 اور x2 کی یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے اور x4 کو 0 سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس x3 آ جائے گا. یہی میں نے لکھا ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر. نیکسٹ سلائڈ میں کیا ہے, فردر وی ٹیک x4 is equal to 0 and the current value of x1 we obtain from the third equation of the system. So x3 1 کو کیلکولیٹ کیا, یہ ہمارے پاس جواب آ گیا 0.375. ٹھیک ہے نا جی, ہمارے پاس جواب کیا آ گیا 0.375. یہ x3 کی ویلیو آ گئی. اب x1 کی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے, x2 کی ویلیو موجود ہے, x3 کی کریں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس x4 کی جناب ویلیو آ گئی. x4 کی ویلیو کیا آ گئی 0.5 آ گئی. یہ فرسٹ اٹریشن مکمل ہو گئی ہے. فرسٹ اٹریشن میں آپ کے پاس اپروکسیمیٹ آنسر آ گیا ہے, اپروکسیمیٹ ویلیوز آ گئی ہیں x4 کی, x3 کی, x2 کی اور x1 کی.
x1 की वैल्यू वही थी जो हमने सपोज की थी. तो ये हमने लिखा हमारे पास द गॉस सीडल इटरेशन फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज x1 r+1 x2 r+1 एंड x3 r+1 x4 r+1. ये हम क्या करेंगे, अब r की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा. तो डॉक्टर साहब ये हम पहुंच गए हैं, ये हमने तरीक़ाकार भी इनको बच्चों को बताया एग्जाम्पल के जरिए से. अब ये इक्वेशन हमारे पास आई है इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बच्चों को कह सकते हैं कि पहले x1 कैलकुलेट करें, यानी r की वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें, फिर कैलकुलेट करते चले जाएं और किसी वक्त जवाब आ जाएगा. और यही चीजें हम क्या करते हैं, बच्चों को एक टेबल के फॉर्म में बता देते हैं और ये टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, सामने आएगा. ठीक है ना. ये जो टेबल बना है इसके अंदर हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू भी है, x2 की वैल्यू भी है, x3 की भी, x4 की भी, जिसमें हमने इटरेशन नंबर r लिखा हुआ है. इटरेशन नंबर r क्या चीज है, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और उसके बाद हमारे पास x1 पहले 0.5 से स्टार्ट किया था, x2 हमारे आया था कैलकुलेट किया था 0.625, फिर x3 0.375, x4 0.5 जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था. फिर उसके बाद r की वैल्यू 2 लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, फिर r3 की वैल्यू देते हैं, r4 की वैल्यू देते हैं. हम अगर इक्वेशन जहाँ से ये शुरू किया था तो थोड़ा सा उस पर ज़रा चलें और फिर इस टेबल की तरफ दोबारा वापस आते हैं. ये सोल्यूशन हमारे पास जैसे दिया हुआ है, तो इसमें हम देखें कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में राइट हैंड साइड पे 0.5 तो कांस्टेंट वैल्यू है जो पहले थी, प्लस x2 है और x3 है. सेकंड वैल्यू में जब हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसकी अपडेटेड वैल्यू लेते हैं, तो उसमें x1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको अपडेट वैल्यू ले लेते हैं. तो यहाँ पर इससे ये एविडेंट है कि ईच स्टेप में अपडेशन जो है वो साथ साथ होती जा रही है. सो यही इसका बेसिक फ़ायदा था. और रैपिड कन्वर्जेंस टू द सॉल्यूशन जो होता है गाउसेस सीडल मेथड की वजह से, बिकॉज एज सुन एज वी गेट द अपडेटेड वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल वी मेक इट सब्स्टिट्यूशन, वी मेक यूज ऑफ दैट, as the result of which is that we can obtain the value. ये टेबल्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. अब ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया जिसको हमने अटेम्प्ट करना था और एग्जाम्पल में शो करने की कोशिश की गई, द क्वेश्चन वाज के 5 इटरेशंस करनी है. तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक सोल्यूशन एट दिस स्टेज. वी आर नॉट एमिंग फॉर द सोल्यूशन कि जिस सोल्यूशन ने, अगर हम उसको, सोल्यूशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन वो है कि अगर उस आंसर्स को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज द इक्वेशन शुड बी आइडेंटिकली सेटिस्फाइड. तो लेकिन यहाँ पर दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट काइंड ऑफ थिंग वी आर नॉट लुकिंग फॉर. जो क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल हमने चुनी उसमें ये दिया गया था कि आपने 5 इटरेशंस करनी है. वी हैव डन 5 इटरेशंस. तो अगर कोई आप में से, या हम अगर ये ट्राई करें कि 5th इटरेशन को सब्स्टिट्यूट करके ये देखने की कोशिश करें कि वेदर दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशंस और नॉट, दे मे नॉट. लेकिन अगर वो ना भी करें तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट वाज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव. आवर ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू कैरी आउट 5 इटरेशंस यूजिंग गाउस-सीडल मेथड, एंड दैट हैज बीन डन एंड डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल या टेबुलर फॉर्म में शो किया गया है. आप इस वक्त उसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. और उसमें फर्स्ट इटरेशन में वी हैव द वैल्यूज, x1 इज 0.5, x2 इज 0.625 एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये सिंपल कंप्यूटेशंस हैं. हैंड कंप्यूटेशन से भी हो सकती हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे वो सिर्फ 4 थे इस एग्जांपल में. मगर हम इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हों तो शायद ये इतना आसान ना हो हैंड कंप्यूटेशन, और इट में टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम. और अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है तो फिर हमारे लिए क्या आसानी है, कंप्यूटर यूटिलाइजेशन, कि एक प्रोग्राम लिखा जाए और उस प्रोग्राम को रन किया जाए फॉर ए लार्जर नंबर ऑफ इटरेशंस, और इवन लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन दैट विल सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस दैट हैव बीन गिवन टू अस. तो ये डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता था कि ये इसकी बस समरी है, ये इसकी यूटिलिटी है और एडवांटेजेस हैं ऑफ गाउस-सीडल मेथड ओवर द जैकोबियन मेथड. हमारे पास वक्त तो बड़ा थोड़ा सा रह गया है, इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं.
ہم نے یہ کہا ہے کہ now by Gauss-Seidel procedure second and subsequent approximation can be obtained and the sequence of the first 5 approximation are tabulated as below. جو ہم نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا، اور اس ٹیبل کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے جس کے اندر آج ہم نے جیکوبیز میتھڈ کو ریوائز کیا اور گاس-سیڈل میتھڈ کو نیا انٹروڈیوس کیا. ٹھیک ہے، بیسیکلی گاس-سیڈل میتھڈ اس کی ایکسٹینشن تھی ہمارے پاس جیکوبیز میتھڈ کی. اگر جیکوبیز میتھڈ پتا ہو تو گاس-سیڈل میتھڈ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ریلیکسیشن میتھڈ ایک رہ گیا وہ کریں، اور اس کے بعد پھر میٹرکس انورشن کی بات رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اجازت لیں بچوں سے اس عہد کے ساتھ کہ آپ لوگ ایکسرسائز کریں گے. میتھمیٹیکل ایکسرسائز اس دفعہ بہت سا ضروری ہے. مینٹل اور فزیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا. اور ہمیں اجازت دیجیے، مجھے اور ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب کو اگلی دفعہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.